بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بہت ہی اہم بات ایک کروں گا تعویذ سے ریلیٹڈ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 منٹ ویڈیو کو سنیں اور لوگوں کو بھی فارورڈ کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ ایشین کنٹریز میں اکثر مسلمان جو ہے اپنے گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے، کمر میں، ہاتھ میں، کہاں کہاں تعویذ لٹکاتا ہے، باندھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، اس پہ غور و فکر کیا کہ یہ تعویذ لٹکانا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ کبھی نہیں سوچا، اور کبھی ہم نے اپنے دماغ کا استعمال بھی نہیں کیا کہ دیکھو باہر دیش میں، UK، فرانس، رشیا، جاپان میں، کیا ان لوگوں کا بچہ کو بیمار نہیں ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کا یہاں پہ جنات اور بھوت پریت نہیں ہے؟ کیا ان کو ہوا نہیں لگتا؟ سب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایشین کنٹریز میں اسپیشلی تعویذ 99% شاید لوگ تعویذ کا اہتمام کرتے ہیں، پتہ نہیں اس سے کیا ملتا ہے۔ اور بھوت جو لگا ہے نا، وہ ایسے ہی چلا جائے گا، تعویذ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے، جو ہم حدیثوں میں جو آتا ہے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو، یا پھر فلق ناس پڑھ کے پھونک دو، سورہ بقرہ پڑھ کے پھونک دو، دعا کرو۔ پھر ایک دعا ہے اللہم اذھب الباس رب الناس، یہ ایک دعا ہے۔ یہ سب جو ہمیں کرنے کا حکم ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ ہوتے ہی بیمار ہوا، تعویذ لٹکا دو۔ بچہ پیدا ہو کے 1 سال کا اندر میں اس کا گلے میں 4-5 تعویذ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے؟ رہا بات جائز اور ناجائز کا، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اب یہ سوچ کے دیکھیں کہ پورا عرب میں ایک بھی بچہ کے گلے میں اب تعویذ نہیں ملے گا آپ کو۔ اسلام کہاں سے آیا؟ عرب سے آیا۔ ان لوگوں کے بچے میں وہاں پہ بھی تو جن وغیرہ تو ہوتا ہے نا، وہاں پہ بھی لگتا ہے، وہاں پہ بھی ہوتا ہے، وہ لوگ تو تعویذ نہیں لٹکاتے ہیں۔ یہ ہمارا یہاں پہ یہ کیا کانسیپٹ ہے پتہ نہیں، یہ تعویذ لٹکانے، کالا کالا کپڑا باندھ کے یہاں پہ لٹکائے گا، پھر وہ کیا ہے، وہ ایلومینیم کا جو ہوتا ہے، لوہا کا ٹکڑا کترا، اس میں کیا کیا ڈال کے، کاغذ ڈال کے، کیا کیا لکھ کے گلے میں لٹکاتا ہے، ہاتھ میں باندھتا ہے، کمر میں باندھتا ہے۔ کچھ لوگ ماسک کا جو کیا ہے جال، اس کا گھٹی یہاں پہ باندھتا ہے۔ یہ سب کر کے کیا ہو جائے گا؟ اتنا سپرسٹیشس بلیف ہے یہ، اتنا فیک۔ اسلام میں اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کسی صحابہ نے تعویذ باندھا؟ ہم یہ ذرا سوچے کہ اللہ کے نبی نے کبھی تعویذ باندھا، یا پھر تعویذ باندھنے کو کسی کو کہا، یا کوئی آیا ہے تعویذ باندھ کے دیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ جہاں سے بھی شروع ہو کہ ہم اللہ نے نا قرآن میں بہت سے جگہ پہ ہمیں کہا کہ ہمارا انٹلیکٹ، ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا جو عقل سلیم جو کہا تھا، اس کا استعمال کرنے کو کہا ہے کہ اس کا اپنا دماغ کو استعمال کرو، دیکھو یہ سب چیزیں حق اور باطل جو ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ کا طرح ہے، صحیح اور غلط ایک دم بلیک اینڈ وائٹ کا طرح ہے۔ لیکن ہم اپنا دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر دماغ کا استعمال کریں گے نا، تو وہ یہ تعویذ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کیوں اتنا دن سے ہم کر رہے ہیں، آپ خود حیران میں پڑ جاؤ گے۔ اب سوال کرو اپنے آپ سے، یہ تعویذ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ جو ہے نا، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ لوگ اگر کرتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے، چلو وہ لوگ شاید دعا کرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں، پھر دعا بھی نہیں کرتا ہے۔ بہت سے نمازی لوگ بھی اپنے بچے کے گلے میں یہ تعویذ لٹکا کے رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سب چیزیں نہ کریں۔ رہا بات حلال حرام کا، دیکھو میجورٹی علماء کا یہی نظریہ ہے، یہی کہنا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ابھی کچھ اور بہت بڑا ایک علماء کا طبقہ جو ہے، وہ اس تعویذ کو اگر قرآن اور حدیث کا کوئی ورڈز، قرآن کا آیت ہو یا پھر حدیث سے کچھ دعا لکھ کے تعویذ بنا کے دیا ہے، تو اس کا گنجائش دیتا ہے، چلو یہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کہتا ہے۔ لیکن میجورٹی جو ہے نا، اس کو یہ ایک نامناسب ان اسلامک کام کہا جاتا ہے اس کو۔ تو ہم وہ کام کیوں کریں؟ میرا کہنا یہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے، اس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ اپنا دماغ کا استعمال کریں، آپ اس کے سوچیں، اس کو بارے میں کہ کیا میں یہ صحیح کر رہا ہوں؟ بہتر ہے کہ آپ تعویذ لٹکانے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا، کسی امام صاحب سے کہہ دے کہ کوئی پھو مار دے، ایک دم کر دے، تعویذ منع کر۔ اگر امام صاحب دے بھی رہا نا، نہیں تعویذ مت دو، کوئی
कुछ पढ़ के फू मार दो उसको, इतना ही करो। ताबीज़ लटका के अपना इतना खूबसूरत बच्चा का जिस्म में ताबीज़ इतना सारा लटका के हाथ में कमर में एक बदसूरत बना के रखता है। फिर और एक रिवाज है, ये काला काला टिकली यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लगाता है जो क्रिश्चियंस लोग ना, मेरा बहुत से नागा दोस्त है, उन लोग देख के भी हंसता है, क्या मुसलमान लोग अपना बच्चा इतना खूबसूरत चेहरा को एक काला काला यहाँ पे टिकली डाल के, कुछ अगर स्टाइल से कोई डालता है थोड़ा बहुत वो बात अलग है, लेकिन एक रिवाज है ना मुसलमानों में इतना बड़ा बड़ा टिकली डालने का। बच्चा पैदा हुआ बस नज़र लग जाएगा ना, क्या है पता नहीं वो क्यों डालते हैं। बाकी की पूरा दुनिया में कोई भी ये काम नहीं करता है, सिर्फ हम मुसलमान जो तौहीद परस्त है, जो एक अल्लाह पर मानने वाले लोग हैं ना, वही लोग ताबीज़ भी करता है या टिकली भी लगाता है। हमारे अंदर में ये सब चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ना हमें ये सब चीज़ करवाता है, करो और अपना अकीदा अपना ईमान ख़राब करो। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप ये सब में मुब्तला है, अगर कोई कर रहा है ना उसे आप रोको मत, क्योंकि एक ये हो गया, ये चीज़ एक राइज हो गया, ये चीज़ इतना जल्दी हटेगा नहीं है। लेकिन इन कमिंग जनरेशन विथ नॉलेज ना ये सब चीज़ें आस्ते आस्ते दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपके घर में कोई है तो फिर उसको लॉजिकली आप बात को समझाइए, प्यार से मोहब्बत से। समझने वाली चीज़ है, ऐसी कोई ना समझे मतलब कोई समझ नहीं पाएगा ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसी वीडियो को आप थोड़ा शेयर भी करें लोगों तक, ताकि ये गलत फहमी भी दूर हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।